نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، دین میں فرقواریت یعنی گروہ بندی دڑ بندی کے بارے میں ہماری موضوع جاری ہے۔ کل ہم نے اس آیت کی ترجمہ کی تھی، لیکن اس کی تشریح ہم نے نہیں کی تھی، اس لیے کہ بات پھر لمبی ہوتی جاتی ہے۔ تو عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، تو اے حبیب تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کچھ سروکار نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہی بتلائے گا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک کے ٹھہرائے ہوئے دین، بتائے ہوئے دین کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نوع انسانی پر اللہ پرستی اور نیک عملی کی راہ کھولتا ہے، یعنی اللہ کے اس قانون کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسانی افکار اور اعمال کے بھی خواص و نتائج ہے۔ اچھے فکر و عمل کا بدلہ اچھا ہے، برے فکر اور عمل کا بدلہ برا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ حقیقت فراموش کر دی اور دین کو طرح طرح کے رسم اور رواجوں کا ایک جتہ بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب انسان کی نجات و سعادت کی راہ یہ نہیں سمجھی جاتی کہ کس کا اعتقاد اور عمل کیا ہے، بلکہ سارا دار و مدار اس پر آ کر ٹھہر گیا ہے کہ کون کس جتے اور گروہ میں داخل ہے۔ اگر ایک آدمی ایک خاص گروہ میں ہے تو وہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہے اور دین کی سچائی سے مل گئی، اور اگر وہ دوسرے گروہ میں داخل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر نجات کا دروازہ بند ہے اور دین کی سچائی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ گویا کہ دین کی سچائی، آخرت کی نجات اور حق و باطل کا معیار گروہ بندی اور گروہ پرستی ہو گئی ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو، تو جب وہ کہتے کہ میں فلاں جماعت سے، اور وہ جماعت اس شخص کا نہ ہو تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اور جب وہ اس کی جماعت کا ساتھی ہو تو بڑا فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت تمہیں اللہ نے دی ہے، تمہارا نسبت اس جماعت سے کی ہے۔ یہ لوگ بھی فخر کرتے ہیں اپنے اپنے جتے اور اپنے گروہ پر، جو کل ہم نے بیان کیا تھا، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر ایک گروہ پھر خوش ہے اس پر جو اس کے پاس ہے۔ یہ فرحون کا جو معنی ہے یہ خوش ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ فخر کرتے ہوئے، یعنی فخریہ انداز سے خوش ہونا۔ تو اگر آپ بغور دیکھیں تو ہر کوئی فرقہ اور گروہ والے اسی طرح کے فخر سے وہ کہتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہے۔ اس وجہ سے ان کے ہاں جو دین کی سچائی اور آخرت کی جو نجات اور حق و باطل کی جو معیار ہے وہ گروہ بندی اور گروہ پرستی ہو گئی ہے۔ اعتقاد اور عمل کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے سامنے۔ جو بھی جس پارٹی جس گروہ میں ہے تو بس وہ اس کے لیے نجات اور اخروی سعادت کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ بس یہی انسان کامیاب ہے جو اس جماعت میں ہے، چاہے وہ برے اخلاق والے ہو، لیکن اس کی جو جماعت والے ہیں
وہ اس کو خوش کر دیتا ہے کہ نہیں، تم حق پرست جماعت کے ساتھ ہو، حق گروہ کے ساتھ ہو، اور اللہ کا معیت کا وعدہ ہے اس جماعت کے ساتھ۔ اپنے لیے وہ تمام احادیث یا وہ روایات پیش کرتے ہیں جو دین اسلام کی ایک جماعت کے لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، کسی گروہ کے لیے نہیں۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے لیے وہی دلائل پیش کرتے ہیں جو قرآن میں اللہ نے دین اور ملت یعنی اسلام کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ سے اس دین اور اس ملت کی ایک قوم کے لیے، کیونکہ مسلمان ایک ہی قوم کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ اپنے اپنے پارٹی اور اپنے اپنے گروہ کے لیے وہی فضائل اور وہی روایات اور دلائل وہ پیش کرتے ہیں، اور اپنے جو اس جتے اور اس گروہ میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کو خوش کر دیتے ہیں کہ تم ہی حق پر ہو اور تم ہی سچ پر ہو اور تم ہی نجات پانے والے ہو، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی تمہارے پاس ہی ہے۔ تو عزیزان من، اعتقاد اور عمل کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے سامنے، اور اس کے باوجود کہ تمام گروہوں کا اصل ایک ہی ہے اور سب ایک ہی رب کی پرستش کرنے کا مدعی ہے، کہتے تو سب ہے، ہر گروہ یقین کرتا ہے کہ دین صرف اس کے حصے میں آیا ہے، باقی تمام نوع انسان اس سے محروم ہے، لہٰذا ہر گروہ کا پیروکار دوسرے گروہ کے خلاف نفرت تعصب کی تعلیم دیتا ہے اور ایک دوسرے کو کفر تک کا فتوے وہ لگا لیتے ہیں، اور دنیا میں اللہ پرستی اور دینداری کی راہ سراسر بغض اور عداوت، نفرت اور قتل و خونریزی کی راہ بن گئی ہے۔ اور دن بدن یہ جو مناظرین حضرات ہیں اس چیز کو فروغ دیتا ہے اور عوام کو آپس میں لڑواتا ہے، اور یہ صرف دنیا کی جاہ و جلال کے لیے اور اغراض و مقاصد کے لیے، بجائے اس کی کہ یہ نفرتیں پھیلائے، فرقوریت کو فروغ دے، تو یہ اللہ کی دین کو کیوں بیان نہیں کرتے، دین اسلام کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آج کے دور میں مسلمانوں کا کیا برا حال ہے، دن بدن زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان آپس میں مناظروں اور بحثوں سے فارغ نہیں ہے، اور اللہ نے بیان فرمایا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، کہ یہ ضد اور عناد کی وجہ سے جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے تو علم آنے کے بعد یہ پھر اختلاف کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان من، اس سلسلہ میں قرآن کریم نے جن مہمات پر زور دیا ہے ان میں 3 باتیں وہ سب سے نمایاں ہے۔ نمبر 1 یہ کہ انسان کی نجات و سعادت کا دار و مدار اعتقاد اور عمل پر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو مومن اور عمل صالح کرے، بار بار قرآن پاک میں یہی بیان فرمایا ہے اللہ نے کہ عقیدے کے بعد عمل صالح، نیک عمل کرنا، نہ کہ کسی خاص گروہ بندی پر یا کسی خاص جماعت پر اللہ نے نجات کا وعدہ اور سعادت کا وعدہ کیا ہے، بلکہ اعتقاد اور عمل پر انسان کی نجات اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ نمبر 2، نوع انسانی کے لیے دین الہی ایک ہی ہے اور یکساں طور پر سب کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کی دین وہ سب کے لیے ایک ہے اور سب کو یکساں طور پر اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول ہے، اور ان فرقوں کے لوگوں نے دین کی وحدت اور عالمگیر حقیقت ضائع کرتے ہوئے بہت سی خود ساختہ اور رسمی متخالف متخاصم جتے بنا لیے ہیں، اور حالانکہ یہ صریح گمراہی ہے۔ بڑی تاکید سے اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا تھا کہ پہلے کی طرح آپ نے اس طرح کا نہیں کرنا ہے، پہلے لوگوں کی طرح جنہوں نے اس دین کے ساتھ اس طرح کا مذاق اور کھلواڑ کیا، تو تم لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام یہی دین فطرت تمام انبیاء کا دین ہی رہا، لیکن لوگوں نے پھر اس میں اختلاف کیا اور ان کو مذہب میں کنورٹ کر کے اپنی مرضی کے خود ساختہ وہ جتے بنائے گئے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو تو یہی حکم تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو
اور فرقوریت میں نہ پڑو، گروہ بندی اور دڑا بندی نہ کرو، پیدا نہ کرو دین اسلام میں۔ نمبر 3 اصل یہ ہے کہ وہ دین کا اصل ہے اور وہ توحید ہے، یعنی ایک اللہ پاک کی براہ راست بندگی کرنا، اور تمام انبیاء نے اس کی دعوت دی ہے، کیونکہ اصول دین وہ ایک ہی تھے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہی ہے۔ اس کے خلاف جس قدر عقائد اور اعمال اختیار کر لیے گئے ہیں وہ سب کے سب اصلیت سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے جو کچھ بنایا ہے، وہ ہم نے ایک بات کی تھی، ذہن میں رکھیے کہ اگر کچھ لوگ دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی خاص طریقہ بنائے، کوئی خاص ترکیب بنائے، اور اس سے مقصود دین کی نشر و اشاعت ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر پھر وہ اسی ہی ترتیب کو اور اس خاص طریقہ کار کو ہی دین سمجھے تو یہی پھر سب سے بڑا گمراہی ہے کہ وہی ترتیب اور وہی طریقہ کار جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے بنایا تھا اسی ہی کو دین سمجھے، تو یہی سے یہ فرقوریت ہی نکلتا ہے کہ پھر اسی فرقے اور اسی طریقے پر جو لوگ اس میں داخل ہو تو وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ پر ہے اور یہ نجات پانے والے ہیں، اور یہی لوگ سعادت مندی کے لائق ہیں، اور یہ لوگ سعادت مند ہیں کہ جو اس ترتیب اور اسی طریقہ کار پر ہے۔ حالانکہ وہی طریقہ کار، وہی ترتیب وہ تو دین کی نشر و اشاعت کے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو مقصود نہیں سمجھو، بلکہ اس سے دین کی نشر و اشاعت مقصود ہونا ہوتا ہے۔ اس ترتیب اور اس طریقہ کار سے مقصود اللہ کی دین کی نشر و اشاعت وہی ہونا چاہیے، نہ کہ وہی ترتیب، وہی طریقہ کار اس کو ہی تم مقصود سمجھو، اور اس طریقہ کار پر جو ہو، اس ترتیب پر جو ہو، تو تم اس کو کہو کہ یہی ترتیب ہے اور یہی طریقہ کار ہے اور اسے لازم پکڑو، اور پھر اس ترتیب اور اس طریقہ کار کو کی طرف تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو، نہ کہ تم اس کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہو۔ تو لہٰذا یہی چیزیں ہے کہ پھر انسان کو گمراہی کی طرف لے کے چلتا ہے۔ بات یہ کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہی ہے، اس کے خلاف جس قدر عقائد اور اعمال اختیار کر لیے گئے ہیں وہ سب کے سب اصلیت سے انحراف کا نتیجہ ہے، اور آپ سب کے لیے ہدایت یہ ہے کہ ان تمام گروہ بندیوں سے بیزاری کا اعلان کر دے اور کسی گروہ کا ساتھ نہ دے، یعنی جس طرح اس آیت میں بیان فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو کہ لست منہم فی شیء، کہ حبیب تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اسی طرح ہر ایک مسلمان کے لیے یہی ہے کہ لست منہم فی شیء، تم کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے اور سب سے بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے، اور صرف تمہاری جو شناخت ہے وہی مسلمان اور مومن ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔